ایک دوست کہتا ہے کہ سال 2009 میں میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ وہ کینسر کے مریض تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اچانک ایک صبح مجھے میری ماں کا فون آیا کہ تمہارے والد چلے گئے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں یونیورسٹی میں تھا تو میں نے 2 سال تک اپنے والد سے بات چیت ہی نہیں کی تھی اور میں ان سے ناراض ہو کر ہاسٹل چلا گیا تھا اور میں نے 2 سال تک ایک لفظ بھی ان کو نہ کہا۔ میں یونیورسٹی کے 2 سال کے بعد تبلیغ اسلام کے کام میں لگ گیا۔ تبلیغ کے کچھ لوگوں کے ساتھ میں دوسرے شہر چلا گیا۔ تبلیغ کا حصہ بننے کے 2 مہینے پہلے ہی ایک دن میرے والد صاحب میرے پاس آئے اور آتے ہی میرے پاؤں میں گر کر مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹا مجھے معاف کر دو۔ وہ زارو قطار رو رہے تھے اور اپنے بیٹے کے پیر پکڑ کر معافی مانگ رہے تھے کہ بیٹا پلیز مجھ سے بات کرو۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے ان سے کس طرح اپنا منہ پھیر لیا تھا۔ میری ماں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا وہ تمہارے والد ہیں، ان کے ساتھ ایسا مت کرو، اور میں صرف اپنی ماں کے کہنے پر ان سے بات کرنے لگا، اور اس بات کے 2 ماہ کے بعد ہی میں نے عالم دین بننے کے لیے دوبارہ گھر چھوڑ دیا۔ 1997 سے لے کر 2011 تک میں ہر سال اپنے والدین سے ملنے کے لیے گھر جاتا رہا۔ اتنے سالوں میں مجھے اپنے والد کے ساتھ کیے گئے رویے کا احساس ہو چکا تھا۔ میں اپنے والد سے معافی مانگنا چاہتا تھا کہ ابو مجھے ایسا آپ کے ساتھ کرنا نہیں چاہیے تھا۔ ان کے پیروں میں گر کر اپنے رویے کی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا چاہتا تھا، مگر جب بھی میں گھر جاتا تو میری انا میرے آڑے آ جاتی اور مجھ سے کہتی کہ تم صحیح تھے، تم کیوں معافی مانگو گے؟ لیکن میں اندر سے جانتا تھا کہ میں نے غلط کیا تھا، میں غلط ہوں، میں نے اپنے والد کے ساتھ برا کیا تھا، مگر میری انا میری غلطی کو میری زبان تک نہ لا سکی۔ اس صبح جب میری والدہ نے مجھے فون کیا اور میرے والد کے انتقال کی خبر دی تو اس سے 1 دن پہلے ہی میں قطر سے واپس آیا تھا، اور اس بار میں نے پکا ٹھان لیا ہوا تھا کہ گھر جاتے ہی میں اپنے والد سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لوں گا، مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں اپنے والد کے جنازے پر گیا۔ مجھے یاد ہے کہ اس دن آخری بار میں نے اپنے سر کو اپنے والد کے پاؤں میں رکھا اور بہت رویا۔ یہ آنسو زیادتیوں کے تھے جو میں نے اپنے والد کے ساتھ کی تھیں۔ یہ آنسو اس معافی کی طلب میں تھے جو میں اپنی انا کی وجہ سے اپنے والد سے نہ مانگ سکا۔ میں اپنے سر کو اپنے والد کے پاؤں پر رکھ کر بہت رویا اور بولا کہ ابو مجھے معاف کر دیں، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے معاف کر دیں۔ دوستو ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا کتنا وقت ایک دوسرے کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ خدا را ایک چھوٹی سی غلط فہمی اور کچھ اختلافات کی وجہ سے اپنی محبت کے رشتوں سے منہ مت پھیر لیا کریں۔ میرے قابل احترام بھائیوں اور محترم بہنوں، معافی ایک با مقصد گہرے اور سچے رشتے کی بنیاد ہوا کرتی ہے۔ اگر کسی نے ہمیں تکلیف بھی دی ہے اور معافی بھی مانگی ہے تو اسے معاف کر دیں۔ اگر آپ نے کسی کو دکھ دیا ہے یا تکلیف پہنچائی ہے تو وقت دیکھتے ہی معافی مانگ لو۔ اپنی انا سے لڑ کر معاف کر دو یا معافی مانگ لو اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، کیونکہ اس معافی کی وجہ سے رشتوں میں محبت اور بھروسہ بڑھتا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ اگر آپ معافی مانگنے میں پہل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ غلط ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نظر میں اس شخص کی اور اس رشتے کے لیے محبت معافی سے کئی گنا زیادہ ہے۔ آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کی نظر میں کس چیز کی زیادہ اہمیت ہے، معافی کی یا محبت کی؟ اگر آپ کی نظر میں محبت کی زیادہ اہمیت ہے تو آپ کو کبھی کبھار معافی مانگنی پڑتی ہی ہے، حتیٰ کہ آپ صحیح ہی کیوں نہ ہو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسندیدگی کا اظہار کرنا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اس ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، کمنٹس بھی کرنے ہیں، تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہمارا کام آپ کو کیسا لگتا ہے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔